हेलो गाइस। अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बीसीसीआई ने एक और नया कदम उठाया है। बीसीसीआई ने पाकिस्तानी क्रिकेट को बायकॉट कर दिया है। कोई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होगा। आइए देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से परेशान हो रही है। मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हम एक तरफ ये कह रहे थे कि नहीं हमारी वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया नहीं जाएगी, अब तो कोई चांस ही नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है हो सकता है कि मतलब पाकिस्तान इंडिया दोनों आपस में क्रिकेट खेले ही ना, अब इन दोनों की क्रिकेट ही बायकॉट हो जाए। वो कहें कि भाई ना हमने पाकिस्तान के साथ खेलना है, पाकिस्तान के हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना है, और ये सिरे से ही ख़त्म हो जाए, ताल्लुक ही ख़त्म हो जाए। मैं कह रहा हूँ ये दिखाने का वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज तो खेलते नहीं थे, हम इनके साथ एशिया कप और आईसीसी के टूर्नामेंट में भी कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जब तक आप इनको फाइनेंशियली नहीं तोड़ोगे, जब तक आप इनको धक्का नहीं दोगे, जब तक आप इनके लोगों का बॉयकॉट नहीं करोगे, ये नहीं हो सकता है दोस्तों। या नहीं है, मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि आपको जो ज्यादती है ना उसके साथ स्टैंड करना चाहिए। वो कहीं पे भी हो रही है वो गलत है, वो इंतहाई गलत है। दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रही है, किसी भी रिलीजन की वजह से हो रही है, किसी भी कंट्री की वजह से हो रही है, वो गलत है और उसका साथ नहीं देना चाहिए। अब देखें, अब डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर डिफरेंट बातें चल रही हैं। मैं बात स्पोर्ट्स पे करती हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स भी डिस्टर्ब हो गई है उसकी वजह से। आपको पता है जब स्पोर्ट्स डिस्टर्ब होती है ना तो फिर उस टाइम पे ना राइट बनता है, फिर स्पोर्ट्स के लोग भी बोलने लग जाते हैं, बिकॉज यू गेट द एज टू स्पीक। वरना नॉर्मली क्या होता है कि मैं जब फॉर एग्जांपल समा में बैठ के बात करूंगी ना तो मुझे वो फौरी तौर पर कॉल आ जाएगी कि आप शो बंद करें, आपका काम नहीं है ये। वो पॉलिटिकल जो एंकर्स हैं वो ये बात करेंगे, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन एक इंसानियत भी होती है इंसान में ना, एक आप इंसान भी तो है ना, फिर बाद में आपका पैशन और आपका जो है वो प्रोफेशन आता है। तो देखिए जहाँ पे भी दुनिया में कहीं पे ज्यादती हो रही है उसके साथ आपको खड़े होना चाहिए। यू शुड हैव द गट्स टू स्टैंड एंड टू स्पीक अगेंस्ट द थिंग्स विच आर गोइंग रॉन्ग। और अभी इस वक्त जो एक केओस पैदा हुआ है ना, अभी जो हालात वहाँ पर हुए हैं और जिन चीज़ों से जितने ज़्यादा लोग हर्ट हुए हैं वहाँ पर इंडिया में, यकीन करें मैं तस्वीरें देख नहीं पा रही हूँ, मेरी आंखों के सामने वो तस्वीरें जा नहीं रही हैं। आई एम ट्राइंग अ लॉट टू चेंज माई माइंड, लेकिन मुझे पर्सनली डिप्रेशन फील हो रहा है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। और अभी ये मैचेस हो रहे हैं, आईपीएल हो रहा है, मैंने कल से नहीं फॉलो किया। मेरे सामने वो स्कोर कार्ड पड़ा होता है, मैं उसको देखती हूँ, मैं कहती हूँ ओके फाइन दैट्स हैपनिंग बिकॉज दैट्स माय जॉब, आई हैव टू डू माय जॉब। देखें उधर इंडिया में भी आईपीएल हो रही है, लोग खेल रहे हैं, वहाँ पे रोहित शर्मा भी खेल रहा है, सब खेल रहे हैं, लेकिन वो ना दिल आपका बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। एंड देन वन थिंग आई वांट टू से, जो कि मैं पहले नहीं सोच रही थी कि मैं मज़ीद अब यूट्यूब यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मेरा दिल अब ना ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि उसने मुझे कहा कि नहीं यू शुड कम एंड यू शुड स्पीक अबाउट दैट। देखिए बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप ये तुम वो तुम ये। यार गुस्सा जायज़ है और गुस्सा सबके दिल में होता है, लेकिन आप सबको वो कहते हैं ना गधा घोड़ा बराबर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप लोग इफ़ आई एम डूइंग माई प्रोग्राम उसके नीचे कमेंट्स आ रहे हैं अजीबो गरीब किस्म के, भाई वाई मी, मैंने क्या कहा है? आई एम सपोर्टिंग लाइक मैं तकरीबन ये आई गेस के 2 साल हो गए हैं कि मैं समा पर स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर रही हूँ, और मैं अपना यूट्यूब जो कर रही हूँ उस पर मुझे शायद अब 1 साल हो जाएगा, 1 साल नहीं लाइक कुछ महीने हुए हैं। तो मैंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की है भाई जो बड़ी बिलो द बेल्ट हो या जो गलत हो या जो बहुत बायस्ड हो। आई ऑलवेज ट्राई टू बी अनबायस्ड डिस्पाइट द थिंग्स कि मुझे कोई क्या कहेगा या मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, एंड देन इवन आई एम बीइंग टारगेटेड ऑन दैट थिंग। तो ये चीज़ गलत है। जो आप लोग कहते हैं ना कि वो बंदा देख कर बात करनी चाहिए। मैंने कल वीडियो बनाई बड़ी पेनफुल सिचुएशन के अंदर कि यार ये ज़्यादती है, ये गलत हुआ है, मैं तो खड़ी हूँ उस चीज़ के साथ, देन मेरे साथ किसी को क्या प्रॉब्लम है कि जस्ट बिकॉज आई लिव समवेयर जिसका नाम इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसके बारे में रीज़न कही जा रही है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द न्यूज़, मैं एक चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हूँ कि पत्थर का जवाब ईंट से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और ये सारी चीज़ें। देखिए इट्स अ टेबल टॉक। अगर कोई किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है ना तो उसको बात करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब यहाँ पे बीएसएल के ब्रॉडकास्टर्स हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको इस टाइम पे परेशानी पड़ गई है कि हम लोग फौरी तौर पर चीज़ें रैप अप करके कैसे जाएँ यहाँ से, ठीक है, उनको वापस जाना है अपने कंट्री में। फाइनली थैंक गॉड की एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि यहाँ पे जो सिख यात्री आए हुए थे जिनका जाके मैंने इंटरव्यू किया, मैंने उनसे बात की, मेरे लिए ये बहुत तकलीफ बात होती, शायद मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती अगर ये कहा जाता कि उनको भी वापस भेजा जाए फ़ौरन। उनके बारे में ये कहा गया कि नहीं, उनको रिलैक्स किया गया है कि जब उनका वक्त है जाने का वो उसी वक्त जा सकते हैं, रेस्ट ऑफ द पीपल शुड लीव। यार ये क्या हो रहा है दुनिया में? मतलब हमारे पास क्या नफ़रत के लिए पहले कम चीज़ें हैं जो ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं
کیوں ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ کون لوگ ہیں بھائی؟ کیا مصیبت کیا ان کو؟ کسی کی اچھی بلی ہستی کھیلتی زندگی میں کیوں وہ اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں؟ اور کس حد تک یہ درندگی پہ اتر جاتے ہیں لوگ؟ آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. مطلب کیا اتنا مسئلہ ہے یار؟ ایک انسان سکون سے رہ رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، ایک اپنا لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. کون سا ایسا ریلیجن سر پہ سوار ہوا ہے آپ کو کہ آپ کو دنیا کو ختم کرنا ہے؟ اور کس نے رائٹ دیا ہے یار؟ مطلب کہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اس سے چیزیں بہت ورسٹ ہوتی ہیں. جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ کہ اگر خدا نہ خواستہ وار شروع ہو جاتی ہے، کیا ہوگا؟ بے قصور لوگوں کی جانیں جائیں گی اور لوگ مریں گے. کیا ہوگا اس سے؟ انڈیا میں زیادہ آبادی ہے، پاکستان میں آبادی اس کی نسبت کم ہے، لیکن لوگ تو سب کے مریں گے. اور اس سے کیا چیزیں حل ہو جائیں گی؟ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اب یہ پانی کا ایشو چل رہا ہے، انڈیا نے بند کر دیا یہاں پہ. پاکستان میں تقریباً 80% پانی جو ہے وہ میرے خیال سے سندھ تو سارا اسی پہ چلتا ہے نا. اور اس کے بعد یہ جو انڈس والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے وہ اس کے اندر ٹرسٹی تھا مگر انڈیا نے اس کے اوپر ایکشن لے کے اس کو بند کر دیا. ٹھیک ہے، اب آپ اگر مطلب پرابلم کریٹ کریں گے تو پھر انڈیا کے بارے میں آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ ICC میں انڈیا اپنی چلا رہا ہے، تو پھر یہاں پر بھی انڈیا اپنی چلائے گا نا. تو پانی بند کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ چیزیں اور خراب ہوں گی. یہاں پہ جو لوگ وہ جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے، وہ اس کی وجہ سے ٹارگٹ ہوں گے. اور جو یہ سب کر رہے ہیں وہ کھلم کھلا پھر رہے ہیں. ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، ان کو کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا ہے، ان کو کوئی ان کے اوپر. انسان کے فین سے پوچھ رہا تھا، وہ وہاں پر کھڑے ہو کر ان کے منہ پہ بول رہا تھا کہ بھیا تم بیکاری ہو، تمہاری ٹیم بیکاری ہے. لیکن یہاں پر معاملہ کچھ الٹا ہے. پہلگام جیسا حملہ پہلی بار ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ یہ پہلا حملہ ہے؟ نہیں، یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے. ایسے حملے بہت سارے ہو چکے ہیں. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں کہ یار ہماری سرکار ڈرپوک ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی سرکار نہیں، آپ ڈرپوک ہو، آپ جو ہے ناسمجھ ہو. کیونکہ پاکستان یوٹیوب جو چینلز ہیں، جو جتنے پاکستانی یوٹیوبرز ہیں، وہ ایک ٹائٹل سے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ ٹائٹل میں لکھ رہے ہیں پاکستانی میڈیا کرائم. میرا گلا بالکل بیٹھا ہوا ہے. آپ کو بڑے مزے آ رہے ہیں کہ یار پاکستانی جو ہے پاکستان میں کھڑے ہو کے ہمیں خوش کر رہا ہے. لیکن سب سے بڑی بیوقوفی آپ لوگوں کی ہے. بہت سارے انڈینز مجھے اکثر بولتے ہیں کہ یار ہم تو ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس وجہ سے وہاں پہ گالی لکھنے کی. بھیا تم انہیں گالی بھی دو گے وہ تب بھی پیسہ چھاپیں گے. اور پاکستانیوں کو تو گالی بری بھی نہیں لگتی بھائی، وہ تو پیسوں کے لیے ماں بہنیں بیچتے ہیں، لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، ان کا دھرم دیکھ کے ان کو مارتے ہیں. اور تم کہتے ہو کہ ہم انہیں گالی دینے جاتے ہیں. ہزاروں ڈالر کما رہے ہیں ہر ایک پاکستانی یوٹیوبر جو یوٹیوب پہ ہے یا فیس بک پہ ہے. تم لوگوں کی وجہ سے ہزاروں ڈالر کما رہے ہیں مہینے کے. جو لاکھوں کروڑوں روپے ہوتے ہیں پاکستان کے، انہوں نے گھر لیے، گاڑیاں لیے، سب کچھ لیا، سیلیبریٹی بنایا تم لوگوں نے. لیکن وہ تمہارے دھرم کو دیکھ کر چن چن کر تم لوگوں کو مار رہے. اب بتاؤ کہ تمہاری سرکار ڈرپوک ہے یا تم بےغیرت ہو؟ اتنا تو فرق تمہیں بھی پتا ہوگا کہ بےغیرت تم خود ہو، تمہاری سرکار بےغیرت نہیں ہے. تمہاری سرکار نے پچھلے 12 گھنٹے کے اندر انہوں نے واٹر جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے. اس کے ساتھ جتنے ڈپلومیٹکس تھے پاکستان کے یا جو پاکستانی انڈیا میں تھے سب کو بگا دیا گیا ہے. بگانے کا الٹیمیٹ دے دیا ہے کہ نکلو ہندوستان سے. ویزاز کینسل کر دیے ہیں. لیکن بالی ووڈ بہت سارے میں اکثر دیکھتا ہوں. دیکھیں میں آپ لوگوں کے ساتھ 8 سال سے جڑا ہوا ہوں. 8 سال جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہو، گزارتے ہو، تو آپ کو اس کے ایک ایک رگ، ایک ایک نس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا یہ نس کیا بول رہا ہے. اتنا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ آپ لوگ جو بالی ووڈ کو ہمیشہ بلیم کرتے ہو کہ بالی ووڈ کے ایکٹرز جو ہیں وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کبھی پاکستان کے بارے میں نہیں بولتے. لیکن اس سے بڑے دوگلے تم لوگ خود ہو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہو. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ تو چلو ایکٹر ہیں، وہ تو کروڑوں میں کما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اگینسٹ کچھ بولیں گے تو کروڑوں کا بزنس رک جائے گا. تمہارا کیا ہے؟ ایک پٹا پجامہ پہن کر تم جا کر پاکستانیوں کو ویو دیتے ہو، ان کو سپورٹ کرتے ہو، کروڑوں روپے کمانے کا موقع دیتے ہو، اور جب اپنے ہی بھائی مرتے ہیں تو پھر کہتے ہو بالی ووڈ والے بڑے برے ہیں. بھیا سرکار بڑی ڈرپوک ہے. بھائی تم خود کیا ہو؟ تم خود تو اس گریبان میں جان کے دیکھو تم نے خود کیا کیا ہے. تم نے خود اپنے دیش کے لیے کیا کیا ہے. تم تو خود اپنے دیش کے سب سے بڑے غدار ہو. تم تو خود اپنے بھائیوں کے اگینسٹ جو پہلگام جیسے کئی حملوں میں مارے گئے ہیں، تم تو خود ان کے ذمہ دار ہو.
کیونکہ تم انہیں پاکستانیوں کو سپورٹ کرتے ہو, بولتے ہو یہ بڑا اچھا بندہ ہے یار, یہ انڈیا کی تعریف کرتا ہے. آج پہلگام کا واقعے کا بڑا ماسٹر مائنڈ عاصم منیر ہے. چیلنج کر کے بتاتا ہوں, پورے پاکستان سے ایک یوٹیوبر کھڑا ہو کے بولے کہ یہ عاصم منیر نے کروایا ہے. جاؤ اپنے لاڈلوں سے کہو جو تم لوگوں نے ملین سبسکرائبر پاکستانیوں کو دے دیے. بڑی عجیب بات ہے یار. ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ یہ سوچتے ہو ہم اندھے ہیں. تم جا کے ان کے کمنٹ باکس میں دیکھو, A to Z سب کے سب ہندو ہے. اور انڈیا سے بہت سارے ہندو اکثر مجھے بولتے تھے پاکستان کو جو ہے سپورٹ کرنے والے انڈیا کے مسلم ہیں. ایک مسلم کا کمنٹ آپ کو نہیں ملے گا کسی بھی پاکستانی یوٹیوبرز کے کمنٹ باکس میں. ایک مسلم انڈین کا کمنٹ نہیں ملے گا. سب کے سب ہندو ہے. ارے بھائی فیک آئی ڈی کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. ایک بندہ, دو بندہ, 10 کمنٹ, 1000 کمنٹ, 5000 کمنٹ, بھیا لاکھوں کی تعداد میں کمنٹس ہیں ان کے چینلز ویڈیوز پر. سب کے سب ہندو ہے. تم نے کیا کیا ہے؟ تم تو خود اپنے دیش کے گنہگار ہو. تم تو خود اپنے دیش کے ذمہ دار ہو. تم تو خود ان لوگوں کے جو مارے جاتے ہیں تم پر آتے ہو 2-3 دن جو ہے گریگٹ کی طرح رنگ بدل لیتے ہو. یار ہم بڑے سیڈ ہیں. تم کوئی سیڈ نہیں ہو. تم سیڈ ہوتے تو سرکار سے پہلے تم لوگ بائیکاٹ کرتے پاکستانی چینلز کا. بولتے کہ نہیں یار یہ جو پاکستانی میڈیا ہے ان کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم ان کو نہیں دیکھتے, بلاک کر دیتے, آپ ان کو انسبسکرائب کر دیتے. ہم 8 سال سے افغانستان اور انڈیا کی بات کر رہے ہیں. ہمارے چینل پہ آج تک 1 ملین پورا نہیں ہوا کیونکہ ہم نے کبھی کسی انڈین کو نہیں مارا, کیونکہ ہم نے کبھی کسی انڈیا یا انڈین کے بارے میں برا نہیں بولا. لیکن اگر ہم ایسا کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو شاید ہمارے پاس بھی ملین ہندو آ جائے اور میرے کو سبسکرائب کر دے. تم لوگ سب سے بڑے گنہگار ہو. سب سے بڑے گنہگار تم لوگ ہو. عجیب بات ہے, میں نے پاکستانی میڈیا کو سپورٹ بھی کرنا ہے, ان کے چینلز بھی دیکھنے ہیں, ان کو ویو بھی دینا ہے, ان کو کمنٹ بھی کرنا ہے, اور پھر جب اپنے ہی بھائی مرتے ہیں پھر بیٹھ کے یہ بھی بولنا ہے ہماری سرکار ڈرپوک ہے جواب ہی نہیں دیتی. پانی بند کیا بھائی, اس میں تو عرصہ لگ جاتا ہے. پانی بند کرنا بولنا آسان ہے, بند کرنے میں بہت ٹائم لگے گا, ڈیمز بنانے پڑیں گے. وہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہاں یار پاکستانی مر گئے پیاس. بچوں والی حرکتیں نہیں ہوتی کہ جاؤ جب ہم بھی آپ کی بات نہیں. ایک ویب سائٹ سے PSL کے سکورز ہٹا دیے گئے. وہاں میڈیا میں بات چل رہی ہے کہ جناب ICC کو یہ کمیونیکیٹ کیا جائے گا کہ پاکستان کو ICC کے کسی ایونٹ میں ایک گروپ میں نہ رکھا جائے انڈیا کے ساتھ تاکہ میچ نہ کھیلنا پڑے. بہت بچکانا حرکتیں نہیں ہیں. بچکانا کی بات نہیں ہے وسیم بھائی. میں تو ریکویسٹ کروں گا ICC سے ایسی ہمت تو کریں. اچھا کر گزرے ہیں. پاکستان اور انڈیا کو علیحدہ علیحدہ پول میں کر دیں. جو براڈ کاسٹر ہے نا وہ گھر بیٹھ جائے گا. دنیا کی کرکٹ ایک طرف, پاکستان انڈیا کی کرکٹ ایک طرف. جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو ہماری ملک میں ایک قوم ہوتی ہے. صحیح ایسے ہی. اور اب جس طرح کی جب میچ میں قوم ہو جاتی ہے تو اگر بعد سے آگے کی بڑھ گئی تو پھر ایک قوم کیسے نہیں ہوگی. یہ تو میں اپنی طرف سے تھینک یو کروں گا کہ آپ ہمیں ایک قوم بنا دیا کر دیتے ہیں. اور یہ اچھا سائن ہے اس ملک کے لیے. کیا عموماً ہم بٹے ہوئے تھے, کوئی PML نون, کوئی PML کیو, MQM لنڈن, MQM پاکستان. ہم ایک ہیں, ایک ہو جائیں گے اور ایک ہو گئے ہیں. اور یہ جو بات بولی نا ICC ایونٹ یا کر کے دیکھ لیں. ہمت ہونی چاہیے, جو بولو وہ کرو. اور کامران بھائی چیمپئنز ٹرافی کی حالیہ مثال ہے. ندیم بھائی وغیرہ ظاہر آپ لوگ سب بہت بھارتی صاحب کے رابطے میں ہوتے ہیں, ہم سے زیادہ رابطے میں ہوتے ہیں کھیل کے حوالے سے. میں نے کتنے انڈین جرنلسٹ سے سنا کہ یہ ہو ہی نہیں پائے گا جو آپ لوگ پاکستان والے جو کر رہے ہیں, کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب ہم نہیں آئیں گے, یہ انڈیا کو آنا پڑے گا یا نیوٹرل وینیو, یہ نہیں ہو پائے گا. زیادہ سے زیادہ, یہ میں نے خود سنا, ایک بڑے صحافی نے وہاں کہا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ICC آپ کو تنخواہ دے گا کہ چلیں ٹھیک ہے ابھی انڈیا بھی نہیں آتا پھر آپ بھی نہیں آئے گا, لیکن لکھ کر کبھی بھی نہیں دے گا ICC. لیکن سب نے دیکھا کہ جب ہم نے اسٹینڈ لیا تو ICC کو لکھ کر دینا پڑا, اور اب ورلڈ کپ جب وہاں بھی ہوگا تو ہم نہیں جائیں گے. تو اس کا مطلب ہم نے اس میدان میں بھی کر کے دکھا دیا نا, کر کے دکھا دیا, اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور میں تو پہلے ہی کہتا ہوا آ رہا ہوں یہ ICC ایونٹ بھی کیوں پاکستان انڈیا کھیلے جب تک بائیلیٹرل سیریز نہ ہو جیسے دوسری ٹیمیں کھیلتی ہیں, ایسے کھیلنا چاہیے. ہمیں ICC ایونٹ بھی نہیں کھیلنا. میں نے 2022 میں یہ بات کی, میں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی نہیں پھر ایشیا کپ میں کھیلنا چاہیے, نہ جانا چاہیے. اس وقت کافی شور مچا تھا, کافی باتیں کی گئی تھی, تو یہ کر نہیں سکتے.
सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान इंडिया के सिवा इनके पास कुमाऊं पोत और कोई भी नहीं है तो जो इसलिए हमें मैच भी इसमें कोई apologetic होने की या कोई जरूरत नहीं है। अगर वो कहते हम कहते हैं हम नहीं खेलेंगे आईसीसी को, वो करके दिखाए हमारा ना। नुकसान नहीं है। हमारा नुकसान नहीं, हम तो आगे भी नहीं खेल रहे उनके साथ, अभी भी नहीं एक आईसीसी का मैच खेलेंगे, क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी? सही है। ये उनकी गलत फहमी है। ब्रॉडकास्टर कहाँ के? इंडिया के है ना। सही है। अंबानी साहब भी, उनकी भी एक रिलायंस वो है कंपनी, वो भी अब इन्वॉल्व है, तो नुकसान उनका है, सही है। हमारा थोड़ी नुकसान है। ये जिस ब्रांड की हम बात कर रहे हैं नजीब भाई, अभी पीएसएल, इसके बारे में भी तो यही बात होती थी, कभी पड़ोस से होती थी, कभी कहां से होती थी कि जनाब ये तो हो ही नहीं पाएगा। मुझे याद है 10 साल पहले जब पीएसएल की बुनियाद रखी गई, मैं द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज कि गाहे बगाए कहा गया कि पाकिस्तान ये नहीं कर पाएगा, और पाकिस्तान ने किया। जब पीएसएल की बुनियाद रखी गई, लोगों ने कहा भाई इस मुल्क में तो कोई खिलाड़ी नहीं आता खेलने के लिए, इस मुल्क की अपनी लीग का होगी, आपस में ही खेल लेना सारे। लेकिन अब ये 10 साल हो गए इस लीग को, एक डेकेड हो गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, तो अगेन हमने प्रूव किया है ना टाइम अगेन। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये जो आपने बात की कि हमसे क्या बात कर रहे हैं ये लोग, हमने टेररिज्म को फर्स्ट हैंड इतना फेस किया है, हाँ। जितनी हमारी स्ट्रगल है किसी और की नहीं रही। ये क्या बचकाना चीज है, जैसे आपने कहा अभी टीवी पे अटैक का पता चला है, इमीडिएटली पाकिस्तान जज ज्यूरी सब बन गए। एंड हाउ इज स्पोर्ट्स इन्वॉल्व इनटू दिस, कि मतलब आप अपने सुप्रीम लीडर को खुश करने के लिए